کیونکہ اگلے چند ماہ میں پاکستان کو 4 اہم دفاعی صلاحیتیں ملنے والی ہیں۔ یہ 4 اہم دفاعی صلاحیتیں یا 4 اہم دفاعی ہتھیار کون سے ہیں، عام طرح سے جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات ہی بڑی سچی کی کہ آنے والے چند ماہ جو ہیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن اڑنے والا سانپ ہے اور یہ زخمی ہے۔ اس وقت وہ اپنی کینچلی کے اندر دوبارہ سے تیاریوں کے آغاز میں ہے اور پاکستان کو بھی اپنی تیاری بھرپور رکھنی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا 4 اہم چیزیں یا 4 اہم دفاعی ہتھیار جو ہیں پاکستان کے پاس آنے والے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ آئندہ چند ماہ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، یعنی جنوری 2026 سے آپ کو یہ ہتھیار ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے J-35 ہے جس کی تیاری چائنا میں شروع ہو چکی ہے۔ ابتدائی پروازیں جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں اور پاکستانی پائلٹس وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی پہلی ٹکڑی میں نے کہا تھا جنوری میں 2026 میں 3 جہازوں کی صورت میں پاکستان کو مل جائے گی، اور یہ جہاز آپ کو پتہ ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا جہاز ہے، 5th جنریشن کا جہاز، جو کہ اپنے ملٹی رول ہونے کی وجہ سے اس وقت دنیا کا بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے۔ اس میں وہ تمام صلاحیت اور خاصیتیں موجود ہیں جو F-35 جیسے جہاز کو بھی مات دے سکتی ہیں، گرا سکتی ہیں۔ رافیل تو بہت دور کی بات ہے، یعنی رافیل تو ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا جب J-35 پاکستان کی زمین پر لینڈ کر جائے گا۔ یہ وہ پہلی آپ سمجھے کہ آفت ہے یا بلا ہے جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب آ جائے دوسرا سسٹم جو ملے گا پاکستان کو، وہ PL-17 ہے۔ یہ PL-17 کیا ہے؟ آپ نے ان دنوں میں جب رافیل گرانے کی بات کی جا رہی تھی تو JF-17 تھنڈر سے PL-15E جو تھا اس کو فائر کیا تھا ہم نے۔ S-400 کو PL-15E سے جو ایکسپورٹ کوالٹی کا چائنا کا ہتھیار ہے جس کی رینج 250 سے 300 کلومیٹر تک ہے، اس کو استعمال کیا تھا۔ اور J-10C نے بھی PL-15 میزائل جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہے اس کا استعمال کیا تھا۔ تو یہ 2 جنریشن اس سے آگے ہے، یعنی PL-17 اس کی رینج زیادہ ہے، یہ 400 سے 450 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ یہ میزائل آپ کے زمینی سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ISA ریڈار ہے اگر اس کو آپ بند بھی کر دیں تو وہ بیرونی ریڈار کی مدد سے اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ کل میں ایک ویلاگ سن رہا تھا تو اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے متعلق جو بتایا جا رہا تھا نیل صاحب کا تھا، اس سے بہت ساری معلومات ملی مجھے، اور اس میں ایک معلومات جو مجھے کم نظر آئی، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں ضرور وہ پینٹ شامل ہے، وہ لوہا شامل ہے جو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے اور وہ ہے ریڈار سسٹم۔ یہ اینٹی ریڈار سسٹم ہوتا ہے جو کسی بھی ریڈار کو ڈیٹیکٹ کر کے آنے والے دشمن کے بارے میں بتاتا ہے۔ PL-17 نہ صرف اس ریڈار کو کیا کہتے ہیں غچہ دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اور اس کو دھوکہ دینے کے بعد اس کو مار سکتا ہے۔ یہ PL-17 کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ بھارت کا کوئی بمبار جہاز جو بہت زیادہ بلندی پر اڑتے ہیں نہیں بچ پائیں گے۔ بھارت کا کوئی فیول ٹینکس جو کہ ایئر ٹو ایئر جہازوں کے اندر فیول بھرتے ہیں نہیں بچ پائیں گے۔ بھارت کے تمام آرمی ٹرانسپورٹ جہاز جو ہیں وہ بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ جنگی جہاز تو اس کے نشانے پہ رہیں گے کیونکہ یہ ان کا آپس میں جب ڈاگ فائٹ ہوتی ہے تو اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن PL-17 جو ہے یہ بہت ہی مہلک ہتھیار ہے، اور اس کا جواب اس وقت جن 2 میزائل کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، ایک رشین ہے MK اس کا نمبر ہے اور ایک امریکن ہے، لیکن PL-17 سب سے بہتر ہے۔ اس کو انٹیگریٹڈ کیا جا رہا ہے J-35 کے ساتھ، اور آنے والے دنوں میں اس کو J-10C کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ کر دیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ اس کا میچ کر دیا جائے گا، جس کے بعد پاکستان کی فضائی قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز بھی آ جاتی ہیں، یہ ہے KJ-500۔ یہ KJ-500 اس کو آج کل شارپائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی رینج 5.5 کلومیٹر ہے، یعنی 5.5 کلومیٹر کے اندر جو اڑنے والی چیز جو ہے وہ اس کے نشانے پر ہوگی۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوست اور دشمن میں نہ صرف موازنہ کرتا ہے بلکہ دوست میزائل اور دوست جہازوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو PL-17 کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا اگر ISA ریڈار کو بند کر دیا جائے
تو KJ-500 کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس میزائل کو اپنے ریڈار کی مدد سے ہدف تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شامل ہے۔ چائنا کا تیار کرتا ہے اور پاکستان میں اس کو ڈیلیور کیا جانا ہے۔ پاکستان نے اس کے آرڈر پلیس کر رکھے ہیں اور چائنا اس کو ہمیں 50% رعایت کے ساتھ دے رہا ہے، جتنا اس نے اپنی آرمی کو نہیں دیا اس سے بھی کم پیسوں میں پاکستان کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھی چیز جی، ہریکن 3000 جی۔ ہریکن 3000 ایک بلا کا نام ہے، اور میں نے پچھلے دنوں ایک ویب سائٹ کے اندر دیکھا کہ چین اور اسرائیل اور بھارت مل کر ڈرونز کی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہے ہیں جس میں بھاری ماترا میں، وہ تو یہی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ کہتے ہیں یہ بھاری ماترا میں ڈرونز آئیں گے اور پاکستان کا کوئی سسٹم اس کو روک نہیں پائے گا۔ اور میری اس وقت بھی ہنسی نکلی تھی کہ یہ کون سے ڈرونز ہوں گے جن کو پاکستان روک نہیں پائے گا۔ پھر جب آپ نے مجھ سے ہریکن 3000 کا ذکر کیا عادل بھائی، تو اس وقت میں نے اس کو اسٹڈی کیا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو مائکرو ویوز کے ذریعے تمام قسم کے ڈرونز کو نکارہ بنا سکتا ہے۔ زبردست۔ اور یہ ریز ہیں جو یہ نکالتا ہے، اس کی جو 3.5 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 3.5 کلومیٹر کے اندر آنے والے تمام، وہ چاہے تعداد میں جتنے مرضی ہوں، اس نے اس کو نکارہ بنا دینا ہے، اس کے تمام الیکٹرانک سسٹم گیجٹس کو اپنے مائکرو ویوز کے ذریعے ختم کر دینا ہے۔ تو ڈرونز اندھے ہو جائیں گے، یعنی ان کو جو چلانے والے ہیں وہ اس کو چلا نہیں پائیں گے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اور اس کا تجربہ ہم اس پاک بھارت جنگ میں، جو کہ ہم نے فتح جس میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دلائی 10 اور 11 مئی کو، اس میں ہم نے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جو یہ دیہاتی گراتے پھرتے تھے عام بندوقوں کے ساتھ، یہ اندھے اور بہرے ڈرونز تھے، جو جن کو نہ نظر آتا تھا نہ سنائی دیتا تھا، یہ اپنے ٹارگٹ سے بھٹکے ہوئے ڈرون تھے۔ اور یہ تجربہ اتنا کامیاب رہا کہ اب ہم پاکستان کی تمام سرحدوں کے اوپر اس کو ہریکن 3000 کو نصب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں اگلی گرمیوں تک اس کی اچھی خاصی گیپ جو ہے ہمیں مل جائے گی، کیونکہ ہم نے اس پر تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ تو اس طرح J-35 PL-17 KJ-500 اور اس کے بعد ہریکن 3000، یہ وہ 4 ہتھیار ہیں جو پاکستان کے پاس آنے کے بعد نہ اسرائیل، نہ امریکہ، نہ بھارت بری نظر سے پاکستان کی طرف دیکھ سکے گا، اور پاکستان کی فضائیہ انڈیفیٹیبل ہو جائے گی، کوئی اس کو فتح نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 4 اہم دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر کو اجازت دیجیے گا، اللہ